فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال تعالى في موضع آخر: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. صدق الله مولانا العظيم. جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، وہ نکلے میرے ظلمت خانہ دل کے مکینوں میں۔ جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی، جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی۔ الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو۔ یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ بہار آئی اگر گلشن میں تو کس کام کی آئی، بہار آئی اگر گلشن میں تو کس کام کی آئی۔ نہ شیمن شاخ پہ باقی رہا نہ دل ہی سینوں میں۔ برادران ملت، ملک ہند کے غیور نوجوان دوستوں، میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، آج میں ان یاران باصفا، شہیدان عشق و وفا، وارثان بلال رضی اللہ تعالی عنہ اور سراخیل آزادی کے تذکرے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جن کا قلب و جگر اسلام کی عظمت سے معمور تھا، جن کے چہروں پر عزم و استقلال کی کرنیں جلوہ فگن تھی، جن کا دل جذبہ جہاد سے سرشار تھا، جنہوں نے اسلام کی بلندی اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دی تھی، جن کی ایک تاریخ ہے، جن کی ایک داستان ہے۔ اس چمنستان عالم کا پتا پتا اور بوٹا بوٹا اس بات پر شاہد ہے کہ یہ طبقہ ان وارثان قلب و جگر کا طبقہ ہے جنہوں نے ہر نازک موڑ پر اس امت کی رہنمائی اور دستگیری فرمائی ہے۔ آج میں انہی یاران باصفا، شہیدان عشق و وفا کی تھوڑی سی تاریخ آپ حضرات کے سامنے ذکر کرنے جا رہا ہوں، اور انہوں نے جنگ آزادی میں کیا کارنامہ انجام دیا ہے اور ان کا کیا مقام رہا ہے، اسی پر تھوڑی سی گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ حضرات، جب ہندوستان کی مقدس سرزمین پر انگریزوں کا ناپاک سایہ پڑا اور وہ اپنی شاطرانہ وائیارانہ چالوں سے یہاں کے مالک بن بیٹھے، جب باشندگان ہند پر طرح طرح کے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جانے لگے، جب ہندوستانیوں کو غلام بنایا جانے لگا، جب ہندوستانیوں کا خون ان کے پسینوں سے بھی ارزاں اور سستا ہونے لگا، تو ایسے نازک وقت میں جس شخص نے سب سے پہلے علم بغاوت بلند کیا وہ محدث کبیر، امام جلیل، رئیس الاولیاء، فخر چمن، محرم فن، نازش وطن، شاہ عبدالعزیز ابن ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ ہے۔ یہ وہی مرد مجاہد درویش خدا ہے جنہوں نے وقت سے بہت پہلے مسلمانوں کے نسب العین کا اعلان فرما دیا تھا۔ جہاں تک ابھی دوسروں کو پہنچنے کے لیے برسہ برس انتظار کرنا تھا، شاہ صاحب کا فتویٰ کیا تھا؟ گویا ایک برق بے اما تھا جو دشمن کی نخل تمنا پہ گر پڑی، انگریزوں کی نیند حرام ہو گئی، جگہ جگہ آزادی کے شعلے بھڑکنے لگے، جگہ جگہ آزادی کے پرچم لہرانے لگے، سینوں میں ولولے مچلنے لگے، حوصلوں نے انگڑائیاں لینی شروع کر دی۔ مسند درس پر بیٹھ کر قرآن و حدیث کے درس دینے والے علماء کرام خانقاہوں میں بیٹھ کر اپنے خون جگر سے شمع اسلام کو روشن کرنے والے مشائخ اعظام اپنے مدرسوں اور خانقاہوں کو چھوڑ کر میدان میں آ گئے اور فرنگیوں کے خلاف محاذ بنا کر منزل کی جانب بے سر و سامانی کے عالم میں نکل پڑے۔ اور میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، راہرو آتے گئے اور کارواں بنتا گیا کہ مصداق بنی۔ حضرات، یہ ایک بہت طویل سفر ہے جس کی ایک داستان ہے۔ اس داستان میں امنگیں بھی ہیں اور محرومیاں بھی ہیں۔ اس طویل مسافت کو طے کرتے ہوئے
ان کے پاؤں مسلسل لہو لہان ہوتے رہے، ہزاروں اور لاکھوں کا وجود غبار راہ بن کر اڑ گیا۔ کبھی جبر و تشدد کی خاردار جھاڑیوں نے ان کے دامن کو تار تار کیا، تو کبھی وحشت و بربریت کے پہاڑ ان کی راہ میں حائل ہو گئے، مگر اس بزم جنوں کے دیوانوں نے ہمت نہیں ہاری، ہر مصائب سے ٹکراتے ہوئے، ہر حادثات سے ٹکراتے ہوئے منزل مقصود کی جانب بڑھتے رہے، اور منزل مقصود کی جانب بڑھتے ہوئے راستے کی قربت و دوری کی فکر نہ کی، تبانیت قلب و جگر سے مستغنا ہو کر منزل مقصود کی تلاش میں کبھی عرب و ترکی کی راہوں کو ناپتے ہیں، کبھی روس و افغان کی وادیاں پیمائی کرتے ہیں، تو کبھی پھانسی کے پندھوں کو چوم کر کے منزل کا نشان پوچھتے ہیں، تو کبھی ریوالور کی لبلبی پر انگلی رکھ دیتے ہیں کہ شاید گولیوں کی سنسناہٹی منزل کا پتہ بتا سکے۔ الغرض یہ کہ ان دیوانوں نے ہر راہ سے منزل تک پہنچنے کی کوشش کی اور پہنچ کر ہی دم لیا۔ تاریخ ہند ہم سے کہتی ہے، اس بزم جنوں کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے محفل تک، اس بزم جنوں کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے محفل تک، بےتابی ان کی عام ہوئی صحراؤں سے لے کر ساحل تک، ہاں سنگ گراں پر لکھتے تھے یہ اپنے دل نادا کا حال، ہاں سنگ گراں پر لکھتے تھے یہ اپنے دل نادا کا حال، شاید کہ تلاش مقتل میں کوئی پہنچے پتھر قاتل۔